الممتحنہ جو قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 60 نمبر کی صورت ہے، اور ممتحنہ کے معنی ہیں امتحان لینے والی۔ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں، اس سورہ مبارکہ کی مدد سے حالات حاضرہ سے متعلق بہت سے واقعات جو اب جن کے پیش آنے کا درمیانی وقفہ کم ہو رہا ہے، اب مسلسل پہ در پہ ایسے واقعات خاص طور پر ہماری پاکستانی مسلمان کمیونٹی، مسلمان سوسائٹی کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسے دلخراش اور قابل افسوس اور قابل مذمت واقعات، حالات سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو ہم اتفاقی واقعہ نہیں کہہ سکے کہ اتفاقاً کسی کا دماغ خراب ہوا، کسی کا ذہنی توازن چل پڑا تو اس نے ایک بات کر دی، ایک بات نکل گئی، ایسا نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اور ان واقعات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان واقعات کا نتیجہ نکلتا ہے اسلام دشمنی، ان واقعات کا نتیجہ نکلتا ہے اسلامی شعائر، اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا، ان کی تضحیک کرنا، ان کو ڈیگریڈ کر دینا، ان کو مشکوک بنا دینا، اور پھر اسلامی شعائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا ماحول بنانا، ان کاموں کو رواج دینا، سوسائٹی مسلمانوں کے اندر ان کاموں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا، کہ عادت پڑ جائے کہ رسول اللہ کے شان میں کوئی گستاخی کرے، برداشت کوئی بات نہیں، عادت پڑ جائے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ کیا کبھی کوئی غیرت مند بیٹا چاہے کسی کو تلخ لگے تو ابتداءً اور پیش کی معذرت، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر پیش کی معذرت، کیا کوئی غیرت مند بیٹا کبھی اس چیز کا عادی بن سکتا ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور اس کی ماں کو گالی نکال دے اور وہ کہہ دے کوئی بات نہیں، روز ہی نکالتا ہے، چلو پرسوں بھی تو دی تھی اس نے؟ کوئی غیرت مند بیٹا اپنے باپ کو روز برا بھلا کہنے والے کا، اس کی باتوں کا عادی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر غیرت مند ہے، اس کے اندر ایک رتی برابر بھی ماں باپ کی محبت یا الفت ہے، تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ سارے دنیا کے ماں باپ مل کر خاک پائے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پورے دنیا کے قوانین مل کر اس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور احکامات اور آئین ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا آئین ہے، لیکن پے در پہ مسلسل ایسے واقعات، کبھی کسی کے دماغ پہ کوئی مذہبی جنون سوار ہوتا ہے، کبھی کوئی تحقیق اور ریسرچ کے نام پر زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی سیاسی پارٹی کوئی اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے یہ کام شروع کر دیتا ہے، اور مسلسل ایسے، چونکہ مقصد کسی خاص جماعت، خاص فرقے یا خاص شخصیت کو ہٹ کرنا یا اس پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کا نام لیے بغیر عمومی اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے اور قرآن کی روشنی میں لیں گے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، بنیاد ہماری کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے شروع میں یہ بات عرض کر دی تاکہ سمجھنے والے لوگ اس آج کی گفتگو کا جو آئندہ ہوگی اس کی بنیاد سمجھ کر ان باتوں کو دور حاضر کے مطابق اس کو سمجھ سکے کہ یہ بات کیا ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ ہمارا بہت مسئلہ یہ کہ ہم نے اسلام کو آج سے 1400 سال پہلے کا دین سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو بس اسلام وہ ہے جو 1400 سال پہلے ہوا کرتا تھا، قرآن کا حکم تو وہ ہے جو بس 1400 سال پہلے کے لیے اترا تھا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن آج کے لیے بھی اسی طرح کارآمد ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا، اور قیامت تک قرآن کا ایک ایک حرف اسی طرح زندہ جاوید
تر و تازہ، قابل عمل اور واجب عمل رہے گا، جیسے وحی کے نزول کے وقت جیسے اس کی اہمیت تھی۔ اس کی اہمیت کو کم کرنے والی بات یہ کہ ہم کہہ دیں کہ بس یہ تو اس زمانے میں تھا، آج تو دین کی باتیں تو بس تقریر تو وہ ہوتی ہے، بس واقعات کس سے بیان کر دی اور وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیجئے۔ تو دین ایسا نہیں، دین تو اترا ہی ہر زمانے کے اعتبار سے ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم ذہن نشین فرمائیں، ذہن میں رکھیں، تو اب ہم ذرا سب سے پہلے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کے متعلق کچھ اپنی بنیاد بنا لیں۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد قرآن مجید، ہماری بنیاد قرآن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، ہماری بنیاد قرآن اور حدیث دونوں کو اگر جمع کر دیں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد بنتی ہے۔ سیرت نبوی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا اجتماع ہے، یہ سیرت نبوی ہے۔ تو قرآن، حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سیرت صحابہ کرام، سیرت اہل بیت، سیرت ائمہ کرام، سیرت تابعین، تبع تابعین، وہ پھر بعد کی فقہ ہیں، مختلف مسالک ہیں، مختلف ذہنی نظریات اور سوچ ہیں، وہ بہت بعد کی چیزیں۔ ہم بالکل ابتدائی چیز پر رہیں گے جس میں سب کا اتفاق ہے۔ کوئی مسلمان اس سے اختلاف رائے کی جسارت، کسی کو قرآن سے اختلاف نہیں ہوگا، کسی کو حدیث سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی کو سیرت نبوی سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگی، کسی مسلمان کو سیرت صحابہ کرام اور سیرت اہل بیت علیہم رضوان کو اپنانے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کہ مسلمان بھی اور کہے کہ میں صحابہ کی سیرت کو میں نہیں مانتا، مسلمان بھی اور کہے کہ میں آل رسول اور اہل بیت کے باتوں کو میں تسلیم نہیں کرتا، مسلمان ہاں اس سے نیچے اختلاف قابل قبول ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کے بارے میں، یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت یعنی ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی۔ اور کس وقت نازل ہوئی؟ اس سورت کا ہم نزول کا وقت اور جگہ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی سن 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری کا درمیانی زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کا معاہدہ صلح حدیبیہ، جو ہم سب کے ذہن میں ہوگا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں کا مشرکین مکہ کے ساتھ ہو چکا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے بہت ساری باتیں مسلمانوں پر عائد ہوتی تھیں، بہت سے مشرکین پر عائد ہوتی تھیں۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کئی مرتبہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑ چکے تھے۔ اب یہ معاہدہ ابھی برقرار تھا، لیکن مشرکین نے یہ توڑ دیا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خلاف ورزی کی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمارا صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ برقرار نہیں ہے، یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اب ہم، چونکہ معاہدہ نہیں رہا، خلاف ورزی انہوں نے کئی مرتبہ کی، اب ہم دشمن پر حملہ آور ہوں گے، یہ آپ نے ارادہ فرما لیا تھا۔ لیکن ابھی یہ چیز مشرکین تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے آپ نے منصوبہ سازی کرنی تھی کہ ہم نے کیسے مشرکین کی طرف ہم نے حملہ کرنا ہے، کیسے ہم پیش قدمی کریں گے۔ یہ سب چیزیں ابھی خفیہ تھیں، صرف مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جو سن 6 ہجری اور 8 ہجری کا درمیانی عرصہ تھا، ابھی فتح مکہ کا جو معرکہ وہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس دوران ایک خاتون، ایک عورت جو کہ غیر مسلمہ تھی، سارہ نام جس کا بتایا جاتا ہے، سین الف رے ہے سارہ، یہ عورت غیر مسلم تھی اور مکہ مکرمہ میں یہ گانے بجانے کے اس طرح کے کام کرتی تھی اور اپنے گانے بجانے کے ذریعے سے کمائی کرتی تھی، جس کو آج کل کی زبان میں فلمی سٹار کہہ کر لوگوں کو باور کروایا جاتا ہے کہ یہ قوم کے سب سے زیادہ باعزت لوگ ہیں، چاہے اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو، چاہے کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو،
صرف میڈیا کی بنیاد پر ناچنے اچھل کود کرنے والوں کو قوم کا سب سے بڑا زبردستی بڑا بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس قسم کی ایک عورت تھی، مغنیہ تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ ناچ گا کر اپنی روزی کمانے والی۔ یہ مدینہ منورہ آ گئی۔ اب جب یہ مدینہ منورہ آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کو پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں ہجرت کر آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہجرت کر کے نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا کیا تم اسلام لا چکی ہو، مسلمان ہو کر یہاں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اسلام بھی نہیں لائی، پھر کیوں آئی ہو؟ اب اس عورت نے کہا کہ بدر کے معرکے میں جتنے بڑے مشرکین پیسے والے سردار تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سب مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ اب مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں ہے، میری روزی روٹی بند ہو گئی ہے۔ یا وہ مکے کے بڑے سردار تھے، پیسے والے تھے، وہ مجھے بلاتے تھے ناچ گانے کے لیے، جو خرافات مشرکین میں تھی معاذ اللہ۔ آج وہ افسوس کی بات ہے، خون کا آنسو دل روتا ہے کہ مسلمانوں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے کام تھے، اور اب تو گھر گھر کے اندر وہ اعمال، وہ خرافات چل پڑی ہیں کہ جو کوئی شریف خاندان برداشت نہیں کرتا تھا۔ جو لوگ جن کے غیر اخلاقی تربیت تھی، ایسے خاندانوں میں مشرکین مکہ کے اندر یہ ناچ گانے کے لیے عورتوں کو بلانا اور ڈھول ڈھمکا کرنا، اچھل کود کرنا، یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی۔ قرآن سامنے کھلا ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ مغنیہ سارا نامی عورت آئی، اس نے کہا اب میرا کاروبار نہیں چلتا، مجھے کوئی بلاتا ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے معزز لوگ قریش کے کچھ غیر مارے گئے، اور جو مسلمان تھے وہ یہاں آ گئے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری کوئی امداد کر دیں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق کریمانہ تھے کہ ایک ایسی عورت جس کا پیشہ ہی ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ امداد کے لیے آئی ہے کہ میری کوئی امداد کر دیں۔ اب انسانیت کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی امداد کرنے کا حکم عطا کیا کہ مسلمانوں کو کیسے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کسی کو دھتکارنا نہیں ہے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا کہ فلاں تو ایسا ہے، کسی کو کمتر سمجھنا جائز نہیں۔ انسانیت کے ناطے اس کی اصلاح کی نیت سے مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسانیت کا رشتہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، صحابہ کسی نے کچھ پیسے دے دیے، کسی نے لباس دے دیا، کسی نے کچھ کھانے کے لیے دے دیا، حضور نے اس کی امداد کروا دی، اور یہ خاتون یہاں سے مدینے سے واپس مکہ کی طرف چلی گئی۔ اب اگر ہم یہاں تک کی بات سمجھ گئے، اب دوسری بات ہم سمجھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یمن کے مسلمان تھے، یمن کے علاقے سے مکہ مکرمہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کی فیملی، ان کے بچے بال بچے سب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور یہ اکیلے مسلمان صحابی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، بدر کے اندر شریک رہے، سچے پکے مومن مسلمان تھے۔ اب ان صحابی کو ایک فکر لاحق ہوئی۔ اب یہاں سے اصل چیز جو اس صورت کا شان نزول بنتا ہے، اگر ہم اس کی بنیاد کو سمجھیں تو صورت کا مزاج سمجھ آئے گا۔ یہ صورت کا مزاج سمجھ آ گیا تو آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں انشاءاللہ بڑی اچھی طرح بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس مسلمان صحابی نے یہ سوچا کہ میرے بیوی بچے تو سب مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، خاص طور پر وہ مسلمان جو خود تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، ان کے فیملی بال بچے پیچھے رہ گئے، اور پیچھے کوئی ان کا خاندان کوئی مضبوط کنبہ قبیلہ نہیں ہے، لاوارث ہیں بیچارے، تو ان کو زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ اب ان صحابی نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمانی ہے، اللہ نے جو کہہ دیا کہ ہم فتح مبین دیں گے، تو حضور کو کوئی نقصان اس بات سے نہیں ہوگا، اور اسلام کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ جس سے مکے والوں پر میرا احسان ہو جائے،
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو احسان کیا ہے نا، تو اس احسان کے نتیجے میں میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بڑی سمجھنے کی اہم بات ہے۔ یہ نیت ان کے دل میں تھی، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر مکے والوں کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں ان سے غلطی یہ ہوئی، یقیناً غلطی تھی، اس پہ ہم پردے نہیں ڈالیں گے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مکے والوں کے نام یہ خط لکھا کہ حضور اور مسلمان تم پر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ تم نے معاہدہ توڑ دیا کئی دفعہ حدیبیہ کا، تم تیاری پکڑ لو۔ اور ان کا یقین تھا کہ اللہ تو مسلمانوں کو فتح دے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی اس فتح کو اب روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ فتح نازل ہو چکی حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین ملے گی، یہ ان کا ایمان تھا۔ تو میری یہ چھوٹی سی جو ان کے ساتھ احسان کی نیکی ہوگی نا، اس کی وجہ سے شرم کے مارے وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچے، کیونکہ ان کا پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اگر وہ بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں تو کوئی قبیلہ کوئی فرد آ کے ڈھال نہیں بنے گا، وہ مارے جائیں گے۔ یہ پکے مسلمان تھے، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ خط جو راز تھا مسلمانوں کا، اب آپ دیکھیے کہ ملکی راز کتنے اہم ہوتے ہیں۔ مسلمان کبھی غدار نہیں ہو سکتا، غداری اور منافقت ایسا ایکٹ، ایسا عمل کرنا جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہاں تو دنیا ملک بیچ کے کھا جائے، یہاں تو مسلمان بچے اور بچیوں کو ڈالروں کے عوض بیچ دیا جائے، یہاں ایک نہیں ایسے کتنے افراد جو لاپتہ ہیں، جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں، ایسے کتنے میں بے شمار، صرف ایک ڈاکٹر عافیہ میڈیا پر ہیں، ایسے کتنی ڈاکٹر عافیہ جیسی بیٹیاں اسلام کی ہیں، بیٹے ہیں، جن کو یہاں سے ہم نے پکڑ کے امریکہ بہادر کے حوالے بیچا، ڈالروں کے ڈالر ہم نے لیے، اپنی جیبیں اور اپنی قبریں خراب کی۔ ان اداروں نے تحقیق کی، کسی کو 20 سال کے بعد چھوڑا، کسی کو 10 سال کے بعد چھوڑا، 10 سال کی تحقیق کرنے کے بعد بین الاقوامی عدالتوں اور اداروں کو وہ لوگ بے گناہ ملے۔ ہم نے بے گناہوں کو پکڑ پکڑ کے بیچا۔ ہماری تاریخ میں تاریخ لہو لہان ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ آج وطن قائم ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، لیکن یہاں کوئی ظلم کی کوئی حد نہیں جو یہاں پار نہ کی گئی۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان کبھی بکنے والا نہیں ہوتا، کبھی غدار نہیں ہو سکتا، نہ اپنی قوم کے ساتھ، نہ اپنے وطن کے ساتھ، نہ اپنے دین کے ساتھ، نہ اپنے نبی اور قرآن کے ساتھ۔ ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ نیت میں خرابی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز فاش کرنے والے کا اس ذات نے نبی کو بتا دیا جو ہر راز کو جانتی ہے۔ اللہ نے وحی اتار دی اور وحی اتار کے حضور کو بتا دیا کہ اے حبیب، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور فلاں عورت ہے، فلاں مقام پر ملے گی، جا کے پکڑ لیں۔ آپ نے 3 صحابہ کرام کی جماعت تشکیل دی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں روایت میں ہے، حضرت علی، حضرت ابو مرصد، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہما، ان 3 صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ تینوں جاؤ، اور سارہ نامی عورت، روضہ خاخ ایک جگہ ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان میں، وہاں وہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خفیہ خط ہوگا، اس خط کو واپس لے آؤ۔ یہ تینوں صحابہ جب پہنچے تو چونکہ ان کو تو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی، یہ وحی ہوا کرتی ہے، اسی مقام پر وہ عورت ملی، اونٹ پر بیٹھی مکے کی طرف جا رہی تھی۔ آپ نے ان صحابہ نے روکا، پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی مکہ جا رہی ہو۔ تمہارے پاس کون سا خفیہ خط ہے؟ اس نے کوئی خفیہ خط نہیں، جھوٹ بولا۔ ان صحابہ نے اس کو روکا، یہ اللہ کے نبی کی پولیس تھی، اللہ کے نبی کی CID تھی، اللہ کے نبی کی فوج تھی، ان کو اتارا، اس عورت کو اتارا اور کہا کہ اپنا ہمیں خط دو جو چھپا رکھا۔ اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان صحابہ کرام کی دلوں میں یقین تھا کہ جو بات اللہ کے نبی فرما دیں وہ غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اب یہ عورت ذات ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ پولیس اور CID اور فوج بد اخلاق نہیں ہو سکتی، وہ کسی کی چادر اور 4 دیواری کو پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں جو انسان نما درندے ہوں، غیر تربیت یافتہ لوگ ہوں، ان سے کوئی توقع انسانی سلوک کی نہیں رہتی۔ یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان کو ایک طرف حضور کی بات کا یقین تھا،
دوسری طرف وہ عورت ذات تھی، یہ ایک حد تک پوچھ گچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حکمت سے، عقل مندی سے کام لیا۔ یہ نور ایمانی مومنانہ بصیرت، انہوں نے کہا، اس عورت کو دھمکی دی کہ تم خود وہ خط نکال دو وگرنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ یہ دھمکی دی کیونکہ یقین تھا کہ خط ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ تو اس عورت نے اپنے ایزار میں سے وہ خط نکال کے پیش کر دیا۔ وہ خط ملا اور اس میں وہی بات لکھی تھی کہ حضور تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ خط لے کر حضور کے پاس پہنچتے ہیں، حضور حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اب یہ حضور ان کا سوال جواب ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بتاؤ حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ہمارا یہ جو راز تھا، ہماری خفیہ بات تھی، یہ تم نے ان تک کیوں پہنچائی؟ پہلے تو یہ ہوا کہ جو ہی وہ خط لے کر حضور کے پاس پہنچے، حضرت حاطب کو بلا لیا گیا، پیشی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، کفر پہ لرزہ طاری رہے گا فاروق کے نام سے، قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ شیطان فاروق سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے، تو دنیا کے انسان نما شیاطین کو فاروق سے تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ایسے شخص کا ابھی سر قلم کر دوں۔ اب دیکھیے یہ ٹھیک ہے ان کا ایمانی جذبہ اور مومنانہ جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر کوئی ایسا، اگر خدا نخواستہ اللہ کے نبی کو کوئی گالی دے، قرآن کو گالی دے، تو مسلمان کیوں برداشت کرے؟ مسلمان کا جذبہ برداشت والا نہیں، ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کے خلاف ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات کیا ہے کہ محض اپنے جذبات پہ عمل کر کے قانون کو ہاتھ میں لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق چاہتے تو اپنے اس جذبے کے تحت حضور سے کیوں پوچھتے؟ جرم جو ثابت ہو گیا، حضرت عمر فاروق تلوار پکڑتے، حضور سے پوچھے بغیر سر اڑا دیتے، لیکن آپ اپنے جذبات کے سامنے ڈھیر نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ ایسا خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعہ کوئی پیش آ جائے، خود ہی پکڑیں، خود ہی جج بن جائیں، خود ہی مار دھاڑ شروع کر دیں، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ قانون اور اسلام پہلے، میرا جذبہ چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو وہ بعد میں ہے۔ حضرت فاروق نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر ٹھہر جاؤ۔ حضور نے ان سے تحقیق کی، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے ساری بات رکھ دی کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ابھی بھی ایمان ویسا ہے جیسے پہلے تھا، میں نے تو اس لیے کیا کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اللہ نے تو آپ کو فتح عطا کرنی ہی کرنی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتی کوئی طاقت، اس لیے میرا ایمان ہے، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا تھا، ان کا کوئی پیچھے روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ حضور کی، میری اور آپ کی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کسی اور CID کی نہیں، رسول اللہ کی انویسٹیگیشن ہے، اور اس کی تصدیق آپ نے کی کہ انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اگرچہ غلطی ہوئی ہے لیکن بندہ مومن ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوتا، نیت میں کوئی کمی ہوتی، خدا نخواستہ کوئی منافق کرتا تو اس کی سزائے موت بن سکتی تھی، لیکن چونکہ اب جب حضرت عمر فاروق میں روایت میں آتا دوبارہ پھر کہا، پہلے حضور نے روک دیا کہ فاروق ٹھہر جاؤ، حضرت عمر فاروق سے رہا نہ گیا، پھر کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں بھی اس کا سر اتار دیتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ عمر کیا بتاؤ یہ حاطب بدر کے شریک صحابی نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جی یا رسول اللہ یہ بدر کے صحابی ہیں، بدری مجاہد ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ عمر کیا اللہ نے بدر والوں کی بخشش کا اعلان نہیں کر دیا؟ اب حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں، اللہ سچ کہتا ہے، اللہ نے ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کی وہ تلوار، آنکھیں آنسو میں شرابور اور تلوار نیام میں، اس سے سبق یہ ملا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کو معاف کر کے اس پر اعتماد کر دیں تو امت میں کسی فرد واحد بڑے سے بڑا کوئی آ جائے اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھانے کی جسارت کر سکے، پھر اسے تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو امت کے
وہ صحابی ہیں کہ کم و بیش 20-22 سال تک پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے والے امت کے بڑے جرنیل ہیں، وہ تو بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ کوئی عام صحابی بھی غلطی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مغفرت کا اعلان، مہر لگ چکی ہے، اب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شخص خود اسلام سے نکلے گا، ان کے ایمان پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اب مسلمان بھی تسلیم، حضرت عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ جب اللہ رسول نے معاف کیا تو آپ نے ان کو سمجھا دیا، امت کو درس دے دیا کہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہ کرے، یعنی ایسا عمل کرنا جو امت کے لیے، اسلامی وطن کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے نقصان دہ چیز ہو، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس صورت کے اندر پروردگار عالم نے یہی سب کچھ بیان کیا کہ ہمارے لیے اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے بھائی کبھی مت بناؤ، اپنے دوست کبھی مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں جو حق اللہ نے دیا اس حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ، یہ کسی حدیث کی کتاب کی روایت نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا مسئلہ نہیں۔ قرآن اٹھائیے، سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 اور پارہ نمبر 28 ہے۔ پہلی آیت میں اللہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں غیرت دلا رہا ہے کہ تھوڑی سی غیرت اور ہمت کا مظاہرہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کر رہے ہیں، تو رب کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ یہ کافر لوگ رسول اللہ کو جھوٹا نبی مانتے ہیں۔ تھوڑی سی غیرت، یہ تمہارے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یہ معاذ اللہ جھوٹی کتاب مانتے ہیں، یہ تمہارے اسلام کے قوانین ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو تھوڑی سی غیرت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو جنہوں نے نکالا ہے، یہ مکے والے جنہوں نے اللہ کے رسول کو وہاں سے نکال دیا، انہوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا۔ اور ان کافروں نے آج مسلمانوں کو کہاں کہاں سے نہیں نکالا، کہاں کہاں ظلم نہیں کیے ہم پر۔ پاکستان میں ایک ریمنڈ ڈیوس تو یہ ایک علامتی چیز تھی، ایسے نامعلوم کتنے لوگ تھے جو ہمارے گھر میں آ کر ہمیں مار کے چلے گئے۔ یہاں افغانستان مسلمانوں کا اپنا گھر تھا، باہر آنے والے چور ڈاکو باہر کے تھے۔ عراق مسلمانوں کا اپنا ملک تھا، آنے والے باہر کے چور ڈاکو اور ظالم تھے۔ کشمیر مسلمانوں کا اپنا گھر تھا، آنے والے باہر کے چور ڈاکو تھے۔ یہ غزہ کی پٹی اور فلسطین اور برما یہ مسلمانوں کی اپنی جگہ تھی۔ یہ شام اور مصر اور لبنان مسلمانوں کے اپنے گھر تھے، آنے والے باہر سے تھے، اور آ کر براجمان ہو کر بن بلائے مہمان بر کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے۔ آج بھی مغربی ایجنڈا، امداد بعد میں ملتی ہے، پہلے پورا ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ یہ پالیسیز اپنانی ہوں گی، ان اسلامی شاعر کو ختم کرنا ہوگا، یہ جو پگڑی ہے، یہ جو داڑھی ہے، یہ جو پردہ ہے، یہ جو مولویت ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ مسجد کا وہ مقام نہیں رہنا چاہیے، نئے مدارس نہیں بننے چاہیے۔ آج مدارس کو رجسٹرڈ کرنے کا جو معاملہ بند ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ان مدارس کی امداد کی جائے جو رجسٹرڈ ہوں گے، جن کی اجازت فلاں فلاں سرکاری ادارہ یا افسر دے گا۔ جب ان کی امداد کی بات ہوتی ہے تو کہا جائے کہ اس مدرسے کو رجسٹر کر دو، تو رجسٹر نہیں کیا جاتا۔ پورے پاکستان کے اندر ایک پورا جال بچھا دیا گیا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف۔ اور یہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کبھی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی بڑا بیان دیتا ہے، کبھی کوئی بچہ بیان دیتا ہے، کبھی کوئی عورت کہہ دیتی ہے کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کی بہن ہوں، مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو پے در پہ مسلسل جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو اسلامی عفت، اسلامی پردے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ایک مسلمان کا ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ذاتی طور پہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کا ذاتی پرسنل ایشو ہے۔ ایک خاتون ذاتی طور پہ پردہ نہیں کرتی، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اسے اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، اسلام سے نکلا نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو ایجنڈے کے طور پہ استعمال، سلو پوائزننگ، ہماری نسل نو کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ایسی چیزیں معاشرے کے سامنے لائی جا رہی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر بے حیائی کوئی نئی چیز نہ رہے۔ یہ معاشرہ بے حیائی کو بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے تعلق کو یہ معاشرہ قبول کر لے، ہضم کر جائے، ٹھنڈے پیٹوں ہم برداشت کریں کہ کوئی حرج نہیں، یہ تو بچے ہیں، یہ تو نئی تہذیب ہے، اب تو دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، یہ اسلام کے فرسودہ پرانے یہ نکاح کی باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ پردہ کیا ہوتا ہے، یہ تو مولویت ہے، یہ ذہن دیا جا رہا۔ اور ایسے جدید اسکالر، سو کالڈ دانشور، وہ ٹی وی اینکر آ کر ایسی باتیں میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ اسلام کوئی دین ہے ہی نہیں، اسلام اور کفر ایک چیز ہے۔ جنہوں نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا، اسلامی پردے کا انکار کر دیا، موسیقیت کو، گانے بجانے کو بالکل حلال اور جائز قرار دے دیا، شراب نوشی کو بھی جائز کی، اب تو بڑے سائنٹیفک جدید مشینری سے شراب بنتی ہے۔ اسلام نے تو جو حرام کی تھی وہ تو پرانی تھی، نقصان دہ تھی، یہ تو بڑی صحت مند چیز ہے۔ ایک اسلامی شاعر کو اسلامی حکم کی جڑ کاٹی جا رہی ہے بڑی خاموشی کے ساتھ۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ کے اندر ایسی خفیہ وارداتیں، ہم تو گھروں کی چوریوں کو روتے ہیں کہ اتنے گارڈ بٹھا دیے، یہ کر دیا، پھر چوری ہو گئی، پھر ڈکیتی ہو گئی، لیکن واللہ العظیم اس سے بڑی ڈکیتی کیا ہوگی، اس سے بڑی واردات کی، چوری کی واردات کیا ہوگی کہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے بٹھائے خلاف اسلام بل پاس ہو جائیں اور اسمبلیوں کے نمائندگان جو لوگوں کے ووٹوں سے متعین ہوئے وہ کہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ راتوں رات کیسے بل پاس ہو گئے۔ یہ کیسی خفیہ وارداتیں ہیں، وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں، وہ کون سی اسلام دشمن خفیہ لابی ہیں کہ جن پر ہاتھ ڈالنے کی جرت، جسارت کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا، کوئی تاجر کو پیسے والا نہیں کر سکتا، کوئی شاہی افسر نہیں کر سکتا۔ یہ وہ خفیہ لابیاں ہیں جن کو آج ہماری کمزوری فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور ہماری کمزوری کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں غیرت اور دینی حمیت سکھائی تھی کہ اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، قرآن کو آپس میں، اپنے ملک کے ساتھ تم وفادار بن جاؤ، اور کوئی غدار، کوئی منافق، کوئی بکنے والا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والا نہ رہے۔ سورہ ممتحنہ کا یہ خلاصہ ہے، اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اگلے جمعے عرض کر دیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بصیرت عطا فرما دے، یہ ہمیں حالات کس رخ پہ چل رہے ہیں، ہمیں قرآن کی روشنی میں ان حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے مطابق صحیح فیصلوں کی ہمیں بھی اور ہمارے بڑوں کو اور حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا